ہے تو اس کو میں کس طریقے سے کنسیڈر کروں گا؟ شکریہ. سمجھ گیا ہوں، آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں. انہوں نے اس کا نام گفٹ رکھا، تحفہ رکھا، ہمدردی رکھا، چائے پانی رکھا، جو بھی رکھا، لیکن بیس آپ کے وہی 10 لاکھ روپے ہیں. اور وہ 10 لاکھ روپے جو ہیں آپ کو اسی پر وہ دے رہے ہیں. اور آپ کے اور بھی دوست ہوں گے جن کا وہاں اکاؤنٹ ہے. تو اب اس کی دو صورتیں ہیں. آپ کے پیسے وہاں امانت یا قرض پڑے ہوئے ہیں بینک کے پاس جو کہ وہ استعمال کرتا. لیکن اگر آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں، پھر تو آپ کے کروڑ روپے پڑے رہے، آپ کو ایک پیسہ وہ نہیں دیں گے چاہے 10 سال پڑے رہیں. اور اگر آپ نے وہاں رکھے ہیں پی ایل ایس میں جس سودی کاروبار میں شراکت کا نام ہے، اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا ول اینڈ وش شامل ہے نا. لیکن یہ جو کرنٹ ہے اس پر تو بینک دیتے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ نے کرنٹ میں بھی رکھے ہیں، پی ایل ایس میں رکھے ہیں اور آپ کو پرافٹ ملا پیسوں پہ بغیر آپ کے ول اینڈ وش کے، لیکن پیسوں کی بنیاد پر ملا، تو چونکہ آپ نے پیسے ان کے ساتھ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں رکھے، آپ نے بطور امانت یا قرض رکھے تھے اور 10 سال بعد وہ واپس لے رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل دین جر النفع فہو حرام. ہر وہ قرض، ہر وہ پیسہ جو نفع کھینچے وہ حرام. آپ نے 5 لاکھ روپے دیے تھے، آپ نے 5 لاکھ لینے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ آپ اس پر بینک والے آپ 10,000 ایکسٹرا دیتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑے مت، آپ وہ لے لیں لیکن خود استعمال کرنے کی بجائے کسی غریب. اس میں کوئی بڑی لاجک نہیں ہے. اور یہ جو سود کے پیسے آپ نے غریب، تو اب اس کے لیے بغیر یعنی اس کو بغیر پیسوں کے ملے، بغیر کے ملے تو اس کے لیے حرام نہیں ہے. لیکن آپ کو چونکہ آپ کے اماؤنٹ کے عوض میں ملے، آپ اپنے 1000 روپے کے ساتھ. جی دانش بھائی کلیئر؟ جی کلیئر، ٹھیک، تھینک یو. جی شکر ہے، شکر ہے. جی اللہ حافظ. السلام علیکم. آوازیں آ رہی ہیں جی زاہد بھائی موبائل. اچھا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جو شاہد بھائی نے 270 نمبر، یوں سمجھے کہ 270 میں آئیڈیا دے رہا ہوں، 270 نمبر آیت سے لے کر جو کل 285 اور 286 کی آیت تک تشریح کی ہے، جہاں سود کی معاملات ہوئی، کیسے ہوئی، کس حالات میں ہوئی، تو وہ آخر تک چل رہی ہے. پھر اس کے بعد جائز کاروبار کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد کہ آپس میں لکھت جو کر رہے ہو، تحریر کر رہے ہو، اس کی بات ہوئی. پھر جو آخر میں کل کی الطاف بھائی کی بھی بات جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے اور یوٹیوب پر بھی ہے. اس میں بھی ایک بات ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ ٹھوک بجا کر کہو سمعنا و اطعنا. اس بارے میں سوالات، اس بارے میں کچھ اور حجتیں یہ مت قائم کرو. تو جب ہم یہ ساری دلیلیں اسی آیت اگر کوئی ہم لوگ سنتے ہیں مستقل، تو یہ چیزیں وہاں پر آلریڈی ہیں، یوٹیوب پر بھی ہیں. اگر کسی کو ابہام ہے اس چیزوں میں تو وہ دوبارہ سن سکتا ہے. وہاں پر یہ شاہد بھائی نے جو تشریح کی ہے اس میں بھی ہے. اور آخر میں وہی ہے کہ نبی قرآن مجید میں 3-4 مقامات پر ہے کہ سود حرام کیسے ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ تو حرام ہو گیا. اب اس کے بعد جو سورۃ البقرہ کی 285 اور 86 آیتیں، اس میں صاف کو دیا ہے کہ سمعنا و اطعنا، کہہ دو کہ سن لیا اور اطاعت کر لی. اس کے بعد کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے میرے خیال میں. یہ میرا ذاتی خیال ہے، باقی آپ لوگ جو خیالات بھی ہیں وہ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے. شکریہ بہت بہت. شکریہ. اس معاملے میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ہم. آخری ایک سوال ہے میرا
अल्ताफ भाई, जो कुरान ने जिक्र किया है सूद के बारे में, उसका लफ्ज है रिबा। अब तो मेरे से बहुत बेहतर जान। रिबा का मतलब ये होता है कि आपने किसी से कर्ज लिया और आपने उससे 1 साल का एग्रीमेंट किया और हर महीने आप उससे उसकी प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन 1 साल बाद आपने 1 लाख रुपया उससे वापस देना है जिसको आपने कर्ज दिया। तो ऐसी सूरत के अंदर इसको कहते हैं रिबा। अब जो बैंकिंग सेक्टर है या आपके जो भी निजाम है जो एक दूसरे की मदद करने का, उसका ये है कि अगर बैंक आपको 1 लाख रुपए देता है तो वो आपको कहता है कि आपने 12 किस्तों में वापस करना है, लेकिन हमारा प्रॉफिट इसके साथ 10,000 रुपए है। लेकिन हर महीने में जो आप किस्त देते हैं उस किस्त के साथ उनकी प्रॉफिट भी देते हैं, लेकिन असल से भी डिडक्ट होता है। ऐसी सूरत के अंदर ये रिबा की शक्ल में आता है या नहीं अल्ताफ भाई? ये जो हम बैंक से लोन लेते हैं और जो लोन के साथ वो फिर किस्त में हम रिटर्न करते हैं, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। अच्छा, तो ये जिस तरह बैंक को हम खुद ले नहीं सकते ना, सुद लेना भी हराम है तो देना भी हराम है। इसकी बजाय बैंक 2 काम का, एक तो आपको कैश देते हैं और कैश पर आपसे फिर इंस्टॉलमेंट लेते हैं कोई गारंटी। दूसरी बात यह है कि वो इस वजह दूसरी चीज है, फाइनेंस आपको मटेरियल देते हैं और फिर आप प्लाट देते हैं मटेरियल वगैरह, उनमें फिर वो या गाड़ी देते 12 लाख में देते हैं किस्तों में, तो वो सूरत तो जायज है क्योंकि वो गाड़ी देकर और वो जो अपना फायदा है वो उनके कीमत में शामिल करके किस्तों में तकसीम करके आपसे लेते हैं। लेकिन जो कैश अमाउंट अब हम लेते हैं और कैश अमाउंट पर हम उनको फिर इंटरेस्ट देते हैं, तो जिस तरह ये लेना हराम है इसी तरह देना भी हराम। ठीक हो गया, क्लियर। चूंकि बैंक कैश की सूरत में उसी वक्त कर्जा देता है जब आप उसे एक प्रोजेक्ट बताते हैं, आप उसे अपना बिजनेस शो करवाते हैं। अब बिजनेस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे जब उसको देते हैं तो वो मटेरियल के जुमरे में ही आएगा साहब भाई। तो अब चूंकि बैंक ने तो आपको कैश की सूरत में दी, लेकिन आपने जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक एक मटेरियल के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए वो पैसे आपको दे रहे। तो अब उस प्रोजेक्ट के में से या उस बिजनेस में से अगर आप उसका पैसा यूज करके आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बैंक का हक क्यों नहीं है? सवाल है आपसे। ये ऐसा है ना सर कि वो जो कहते हैं ना कि कान को इस तरह सीधा पकड़ना या पीछे से हाथ ले जाकर पकड़ना ना, असल में अगर बैंक, मसलन मैं आपको कर्जा देता हूं, आप घर बनाते हैं, बैंक को छोड़ देते हैं, मैं आपको कर्जा देता हूं, पैसे 10 लाख देता हूं, आपको कहता हूं कि आप पैसे ले लें और पैसे आप दे दें, आप मटीरियल लेते हैं, तो ये मैंने आपको पैसे दिए और पैसों के बदले मैंने आपसे 10 लाख की बजाय मैंने आपसे 11 लाख रुपए लिए, तो मैंने पैसों के बदले आपसे पैसे लिए, मेरे पैसे इन्वेस्ट नहीं हुए। अब आसान सी बात है कि अगर इस 10 लाख की मैं मटेरियल ले आपको दूं या आपको कहूं कि जब जब पहले का मटेरियल मैं आपको दूंगा, अगर आप बताएं मटेरियल का मेरा ये रेट होगा, तो 10 लाख रुपए देने की बजाय मैं 12 लाख का आपको मटेरियल दे दूंगा, तो वो जायज, यानी वो जो 10 लाख की बजाय वो मटेरियल मैं आपको 11 लाख का दूं, 12 लाख का दूं, तो वो जायज है क्योंकि मैंने मटेरियल प्रॉफिट लिया, पैसों के बदले नहीं लिया। क्योंकि सूद जो है ना, सूद में बुनियादी चीज ये है ना कि इसमें दोनों चीजें एक जैसी हो, जिन्स एक हो, यानी अब ये देखे ना, हम $1 देते हैं और 180 पाकिस्तानी लेते हैं, तो करेंसी तो दोनों है ना, लेकिन सूद नहीं है। अब कहां $1 कहां 180 पाकिस्तानी रुपया, क्योंकि जिन्स बदल है। जब जिन्स बदल हो जाए ना तो फिर उसमें कभी बेशी मुमकिन है। यहां मैंने आपको मटेरियल दी और आपको मैंने उसको प्रॉफिट पे दिया, वही 10 लाख की बजाय मैंने आपसे 12 लाख रुपए लिए,
لیکن یہ جائز ہے کیونکہ یہ بزنس ہے، کاروبار ہے، پیسے لگے اس میں. لیکن اگر میں آپ کو ڈالر کے بدلے $1 یا یہ ناجائز، کیونکہ اس میں جنس اور قدر یہ دو چیزیں ایک ہی ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی میں مفہوم بتاتا ہوں کہ سونا اگر سونے پہ دو گے، چاندی چاندی پہ دو گے، گندم کے بدلے گندم لو گے یا تو نمک کے بدلے نمک دو گے یا لو گے، اور شعیر کے بدلے وہ جو کہتے ہیں، چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کروائی کہ اگر یہ آپ دونوں طرف سے ایک جیسے ہو، یعنی گندم کے بدلے گندم ہو، نمک کے بدلے سونے کے بدلے سونا ہو، اور اس میں یہ جو چاندی کے بدلے چاندی ہو، تو اس میں دو شرطیں ہیں، یدن بے یدن مثلن بے مثلن، یعنی یہ بالکل دستی نقد کیش ہوگا، دوں گا تو لوں گا اسی محفل میں. ادار بھی سود میں آتا ہے، وہ بھی ناجائز ہے. اور فتفاضل مثلن بمثلن، 1 تولہ چاندی ہے تو 1 تولہ چاندی، 1 تولہ سونا ہے تو 1 تولہ سونا، 1 کلو گندم ہے تو 1 کلو گندم. فتفاضل الربا، اگر کلو کے بجائے میں 1.25 کلو گندم لوں گا تو یہ سود ہے. تو پیسے اگر بینک جو ہمیں اماؤنٹ تو بے شک 10 لاکھ کی بجائے 12 لاکھ ہم سے لے لے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ہمیں کیش دیتا ہے تو اس کا کیش تو سیف ہے نا. میٹیریل میں اتار چڑھاؤ، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ تو مجھ پہ آئے گی نا، کہ میں نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا 500 روپے کی بوجھ کا، اور جب پروسیس چلتا رہا اور بینک چلی گئی تو نقصان تو مجھے اٹھانا پڑا. بینک تو بیغم ہے، وہ تو مجھے 500 روپے کے حساب سے توڑے کا ایسٹیمیٹ دے گا، یا ٹن کے حساب سے مجھے 1000، اور جب مجھے لون ملا تو وہ 50,000 روپے ٹن ہے، تو نقصان تو مجھے اٹھانا پڑا. بینک تو فارغ بیٹھا ہوا ہے، بالکل اس کو تو کچھ نہیں ہوا، تو اس لیے یہ سود ہے. خوبصورت، بہت خوبصورت. جی دانش بھائی، آپ نے ہینڈ رائز. جی میں صرف اس کا وہ چاہ رہا تھا، وہ مجھے مزید اس کی اگر تفصیل دے دے کہ سود کھانا تو حرام ہے، دینا کیسے حرام ہے؟ جیسے رشوت کے بارے میں بڑا واضح آ گیا کہ لینے، تو سود کے بارے میں تو جو ایک انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ جو کھانے والا ہے کیونکہ وہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا، اور اس کو جب بھی کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ منافع مانگتا ہے، اور جب تک اس کے پاس رہے گا اس وقت تک وہ منافع دیتا رہے گا. تو یہ جو دینے والا ہے وہ تو اپنی مجبوری کے تحت کسی نہ کسی وجہ سے وہ دے گا، تو اس کا کس حوالے سے یہ حرام ہے؟ یہ ذرا پلیز مجھے رہنمائی فرمائیے. یہ تھوڑے سے میرے خیال میں آپ کچھ ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے، آپ نے سود اور رشوت کو دونوں سے کنفیوز کر دیا. آپ کو رشوت الگ چیز ہے. سر آپ نے ابھی کہا کہ سود جو ہے وہ دینا بھی حرام، جو سود یعنی اگر میں کسی کو سود دے رہا ہوں کسی اماؤنٹ کے اوپر تو وہ بھی حرام. ہاں تو ہے نا، تو ایسا ہی ہے نا، تو سود دینا حرام ہے نا، لینا بھی. سود میں تو 10 لوگوں پر لعنت ہے نا، لکھنے والا، لینے والا، دینے والا، شاہد، اور وہ سب کچھ. ایک وہ جو ہے نا، جو رشوت کی بات آپ کر رہے ہیں، جو اپنے کسی عمل کے حوالے سے، اپنے کسی ایکٹیویٹی کے بدلے میں آپ سے غیر ضروری ناحق ڈیمانڈ کرے پیسوں، یعنی ایک بندے کا حق نہیں بنتا اور وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے، اس کو کہتے ہیں رشوت. تو رشوت جو ہے اپنے نقصان بچانے کے لیے یا عزت بچانے کے لیے آپ رشوت دے سکتے، اس میں آپ گناہگار نہیں، صرف لینے والا. اور تیسری صورت جو ہے جن میں دونوں، کہ آپ کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے رشوت دیں، اس فلاں آدمی کو یہ نقصان پہنچاؤ، یا یہ ملازمت مجھے دے دو، یا اس کا یہ نقصان کرو، پیسے مجھ سے لو. تو اس میں رشوت دینے والا، لینے والا دونوں حرام کار ہیں. لیکن اگر آپ کا اپنا عزت خطرے میں ہے یا آپ کا حق ضائع ہو رہا ہے تو اس کے لیے اگر آپ سود دیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہیں، آپ کو اجازت ہے، اور آگے جو لینے والا ہے وہ گناہگار ہے. ٹھیک ہو گیا دانش بھائی، مجھے ایسے ہی لگا جیسے کہ سود جو دینے والا ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہے اس پریویلیج کو
उस एलीट को जो सूद देने वाली है, सूद से पैसा अर्न करती है, उसका जो सूद देने वाला है लेने वाले का फैसिलिटेटर है, इसलिए उसके लिए भी हराम। मुझे यही बात समझ आई। ठीक हो जी। शायद भाई आप कुछ बोलिए। शायद भाई आप यहाँ पे हैं? अच्छा, चूंकि टाइम काफी हो गया है, 3:15 हो गए मेरे पास यहाँ, तो अल्ताफ भाई दुआ करवा लीजिए और फिर इंशाल्लाह किसी का सवाल हुआ तो लेंगे, नहीं तो वाइंड अप। दुआ अगर हो सके तो लाहासिल साहब अगर कर ले मुख्तसर सी तो बड़ा मजा कर लेगा सेशन का। जी लाहासिल साहब प्लीज। मैं तो कहूँगा कि अल्ताफ भाई दुआ करें, क्योंकि मेरी सांस फूलती है तो उस वजह से दुआ का वो सिलसिला जो मुश्किल हो जाता है, ऊपर नीचे बहुत सांस फूलती है। जब मैं बातें करता हूँ तो मैं चुप हो जाता हूँ। तो मैं यही कहूँगा, अल्ताफ भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व अमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा नऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मौलाए करीम, हमारे इस स्टेशन को जो तेरे नाम से और तेरे दिन के हवाले से है, इसको शर्फ कबूलियत अता फरमा और उसकी बरकत से हमारे तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा माफ फरमाने का जरिया बना। जितने बीमार हैं खास तौर पर लाहासिल साहब और बाकी जितने भी हैं जहाँ भी हैं जिस हालत में भी हैं, अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को आसान फरमा, शिफा में तब्दील फरमा। जितनी मुश्किलात हैं अल्लाह उस मुश्किलात को आसान फरमा। जिनकी घरों में नातिफाकियां हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उसको खत्म फरमाए और घरों में खुशियां नसीब फरमाए। जो बेरोजगार है अल्लाह ताला उनके रोजगार का इंतजाम फरमाए। जो रोजगार पे है अल्लाह ताला उनके रोजगार की हिफाजत फरमाए, उसमें बरकत अता फरमाए। जो सफर में है अल्लाह ताला उनके सफरी मुश्किलात से बचाएं। और जो हमारे वफात शुदागान हैं, जितने भी हैं, वालिदैन हैं, दोस्त अहबाब हैं, असातिज़ा हैं, उम्मत के जितने भी हैं, अल्लाह ताला हमारे इस महफिल के सवाब में उनको भी हिस्सेदार बनाए। जितने भी मजलूम हैं अल्लाह ताला उनकी मदद का इंतजाम फरमाए। जितने भी दीन के लिए जिस शोबे में जिस शोबे में मेहनत कर रहे हैं दीन की खिदमत की खातिर, अपनी इस्लाह के खातिर, अल्लाह ताला सबकी मदद और रहनुमाई फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही नबीना व शफ़ीना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूबसूरत पेश। आज के क्या कहते हैं पंजाबी में चस आ गई। आज तो चस आ गई, माशाल्लाह मजा आया। अल्हम्दुलिल्लाह। रोजाना की तरह डॉक्टर अब्दुल्ला, शाहिद भाई, शकील भाई, वारिस भाई, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इकट्ठा किया, हम सबको एक दूसरे से सीखने का मौका दिया। और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब महीने के लिए गए हैं और अल्ताफ भाई शामिल हो गए, तो कैसी जगह अल्लाह ने कवर की है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा चूँकि ये इनका ताल्लुक मदारस से है, ये बाकायदा वहाँ पे इनकी इल्म हासिल किया वहाँ से, तो इनका जो तरीका है, फ्लो है, वो हमें प्रोफेशनली भी समझ आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो काविश है हमारे डॉक्टर्स की, स्कॉलर्स की, वो भी मजा आ रहा है। तो आप इंशाल्लाह ताला इसमें जान आ गई होगा, क्या कहते हैं, एक दर बंद सो खुलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अब्दुल्ला को भी अल्लाह ताला उनके मिशन में कामयाब करे और बाखरियत वापस हमारे पास आए और अल्ताफ भाई भी हमारे साथ रहे। तो इंशाअल्लाह इल्म में अल्लाह इजाफा जरूर फरमाएगा। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दानिश भाई आप कमेंट कीजिए, फिर लाहासिल भाई, और फिर जाहिद भाई से सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला
جی، میں ایک تو یہ کہ بہت شکریہ آپ سب کا بھی سننے کا بھی اور برداشت کرنے کا بھی، اور خاص طور پہ الطاف صاحب کا شکریہ۔ سر میری کسی بات کا برا لگا ہو تو اس کے لیے معذرت۔ مقصد آپ کو آپ کی دل آزاری یا آپ کے علم کا امتحان نہیں تھا، مقصد میرے ساتھ کچھ لوگ دیگر جو ہیں ان کا بھی سمجھنے کا تھا، کیونکہ چیزیں بعض اوقات اتنی سرسری سی ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے اور انسان کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر یہ زمشن لے لی جائے کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ دوسرے کی سمجھ میں آ گئی ہے تو بعض اوقات یہ بھی اٹ سیلف وہ گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے معذرت کے ساتھ یعنی میں نے آپ کو دہرائے یہ سارے آپ کے وہ کلمات جو آپ کو دہرانے پڑے، لیکن اس میں قطعی طور پہ نہ آپ کی حد تک کا ارادہ تھا، نہ آپ کی تصدیق کا، اور نہ ہی آپ کے علم کا کوئی امتحان تھا۔ تو اگین میری کسی بھی ایسی بات کے لیے معذرت، اور دوسرے احباب جو ہیں تو ان سے بھی انتہائی معذرت کے ساتھ جو بھی کوئی بات یا الفاظ ایسے نامناسب لگے۔ شکریہ۔ بالکل ایسا نہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام رحمہ اللہ اعلم، پتہ نہیں یہ بھی آدھا علم ہے۔ صرف یہ علم نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا۔ اگر پھر بھی کوئی ایسی کنفیوژن ہے تو انشاءاللہ ریٹن فارم میں اگر کوئی بات سامنے آ جاتی ہے تو انشاءاللہ ریٹن فارم میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب بھی لے کر کے سے استطاعت سے انشاءاللہ آپ کو ریٹن فارم میں بھی دے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا دانش بھائی، بہت شکریہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سے ہمارا محبت کا رشتہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سارے پتہ سب کو ہوتا ہے باتوں کا۔ اطمینان قلب بہت ضروری ہوتا ہے، اور اطمینان قلب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر دیا۔ تو یہ انسان ہے ہم، تو ہمارا ایک اپنا لیول ہے، رب ہے، تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم تو سیکھتے رہتے ہیں، ہمیں حکم ہے قبر تک سیکھنے کا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ کی زندگی کی مشکلات بھی آسان کرے، اور آپ کو ایک خوشحال، آپ کے چھوٹے بچے کا آپ نے کہا کہ اس کو تکلیف، اللہ اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کو آسان کرے۔ بہت شکریہ۔ کل کے لیے الطاف بھائی ایک سوال ہے کہ بینک کے اندر نوکری کرنا، اس سے رزق حاصل کرنا، اس نوکری سے اس کی کنڈیشن کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے، ایک دوسرا جو بینک سے ہم گھر یا گاڑی لیتے ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری کنفیوژن ہے کہ بہت ساری سٹیٹس کے اندر، ایک انڈیا کشمیر کے اندر بھی ایک پوری کمپین ہے کہ وہ بینک کی نوکری نہیں کرتے وہاں کے مسلمان، وہ حرام سمجھتے ہیں اسے، اور وہاں سے گھر اور گاڑی بھی نہیں لیتے۔ اراؤنڈ دا ورلڈ بہت سارے مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ بینیفٹ اٹھانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، حرام، تو وہ ساری زندگی اپنی کمائی کرایوں کی مد میں ان لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر دو سٹیٹس پہ کل آپ اگر بات کرنا چاہیں، اگر شارٹلی آج بھی کر سکیں تو کر سکتے ہیں، نہیں تو کل کر سکتے کیونکہ ٹائم سے یہ سر یہ جو نوکری ہے، اب جو نوکر ہو گئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں تھا اور چلے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں علماء کا یہ خیال ہے کہ اسی دن سے اپنے لیے متبادل روزگار تلاش کریں، اور اس کو دل پہ سے نہ رکھیں، اور اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک متبادل ان کو نہ ملے، کیونکہ اس سے پھر کہیں بڑی مصیبت میں گرنے کا خطرہ ہے۔ تو اب جو لوگ وہاں گئے ہیں ویسے تھے ملازم، تو اب وہ اپنے لیے متبادل نظام ڈھونڈے، اور جب کوئی ملازمت ملے تو فوراً اس کو چھوڑے، اور ورنہ اس کے بغیر مت توڑے، اور دوسرے اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ جوائن نہ کرے۔ جہاں تک گاڑیاں لینے کی بات ہے تو وہ درست ہے، وہ اس میں ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر قسطوں پر ہم باہر بینک کے بغیر بھی ہم لے تو وہ بھی اگر چیز اگر میں 10 لاکھ کی اور آپ کو 2 سال کے قسطوں پر دوں تو میں وہ 10 لاکھ کی گاڑی ڈیفینیٹلی آپ کو 12 لاکھ پہ دوں گا یا 13 لاکھ پہ دوں گا۔ تو اس میں ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اور باقی ملازمت کی جو ہے اس میں شارٹ کٹ یہی بات۔ الطاف بھائی، یہ کیونکہ بینک کے اندر بہت سارے کاؤنٹر ہوتے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں کسٹمرز کو، تو جو گاڑی والا کاؤنٹر ہے اگر گاڑی لینا وہاں سے جائز ہے تو گاڑی کا کاؤنٹر اٹینڈ کرنے کی ملازمت کرنا بینک میں بھی چاہیے؟ نہیں، بینک تو اس کو اسی وہی کام تو نہیں کرتا نا، چونکہ بینک میں سارے جو پیسے ہیں وہ سود کے سارے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، وہی ہے نا وہ جو حالات حرام والا جمع ہو جائے۔
لیکن ابھی جو کچھ بینک ہیں، ہم میزان بینک ہے یا دبئی اسلامک بینک ہے، ایسے بینک ہیں کہ اس میں ابھی میرے خیال میں وہ شاید ملیشیا میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ وہاں ہیں، ایسے ابھی کچھ اسلامک بینکنگ دنیا میں سر اٹھا رہا ہے نا، تو انشاءاللہ کہ اب ایسے شعبہ جات کے جو پیور اسلامک فائنانس کا کام کرتے ہیں اور بہت اچھے جا رہے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ تک عثمانی صاحب وغیرہ ایسے لوگ ہمارے لگے ہوئے ہیں اس پر، تو کوئی راستہ اللہ اس کا بھی نکال دے گا۔ لیکن یہ جو پیور سود پہ چلنے والے ہیں، خالصتاً جو انٹرسٹ دیتے ہیں 1.5% 12%، اس میں جو لوگ بحیثیت ملازم، تو ابھی وہ متبادل ملازمت ملے بغیر مت چھوڑے اور نئے اپلائی نہ کرے اس میں، اور باقی جو یہ چیزیں ہم لے رہے ہیں وہ تو ہمارے اور بینک کا معاملہ ہے، بینک کے ملازم کا ہمارا نہیں ہے، تو چونکہ بینک سے ہم ایک چیز قسطوں پر لے رہے ہیں اور قسطوں پر پیسے ان کو پرافٹ قسطوں میں دے رہے ہیں، لیکن گاڑی لے رہے ہیں یا اور کوئی چیز لے رہے ہیں پیسوں کی بیس پر، تو وہ ہمارا اور بینک کا معاملہ ہے، خاص اس ملازم کا نہیں۔ معاملہ ہمارا اور بینک کا ہے، وہ ملازم بینک کا ہے، تو وہ جب ملازم بینک کا ہے تو اس کو اسی سودی پیسوں سے تنخواہ ملتی ہے۔ الطاف بھائی بہت خوبصورت، آخری میرا سوال بہت اس سے انٹر لنک کرتا ہے، کیونکہ میرا دماغ میں یہ سوئی اڑ گئی کہ ایسی کنڈیشن کے اندر علماء کونسل جو اسلامی دنیا ہے اس کی کیا یہ اس کا فیوچر، کیونکہ ڈیجیٹلائز ورلڈ ہے، اس میں اس کا سولوشن کیا دیکھتے ہیں کہ واپس آپ دینار کی طرف جائیں، گولڈ اینڈ سلور کرنسی کی طرح، یا کیش لیس کی طرف بھی اگر آپ چلے جائیں تو جب بینک کی بلڈنگز موجود نہیں ہوں گی، کیش لیس ہوگا، مانیٹرنگ سسٹم ہوگا اسٹیٹ بینک کا، اور وہ وہاں سے آن لائن سارا سیٹ اپ ہوگا، آپ کہیں بھی اے ٹی ایم مشین سے اپنا کام کر سکتے ہیں، یا اے ٹی ایم مشین ہی جب ختم ہو جائے، سارا سیٹ اپ ختم ہو جائے، تو آپ اپنے ایک کیو آر کوڈ سے اپنی پیمنٹ کر سکتے ہیں کہیں پہ، یا اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو یہ سولوشن بہتر ہے کیا؟ علماء اس کو بہتر سمجھتے ہیں الطاف بھائی؟ اصل میں یہ تو بہت بڑا ہائی لیول کا معاشی معاملہ ہے جو تقریباً سب وغیرہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انڈیا کی بڑی علماء کونسل حقیقی وہ بھی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کی وہ نظام اس پہ چل رہا ہے۔ اب جیسا کہ پہلے سونے کا بزنس تھا، پھر یہ ریال آ گیا، پھر ہم تھا، ابھی ڈالر آ رہا ہے، تو اس طرح کرنسی ابھی سنا ہے کہ پاکستانی جو ہے پلاسٹک کی بنا رہے ہیں، پھر وہ کرپٹو ہے کہ کیا ہے، پھر ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہیں، پھر کوئی چپ آ رہا ہے میرے خیال میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سونا کی کرنسی ختم ہو جائے گی پھر یہ ساری چیزیں، تو یہ نظام ہے بس معاملات کے۔ میں نے تو ایک جگہ پڑھا کہ اس وقت دنیا میں جتنا پیسہ چل رہا ہے، پیسے اس جتنی 3 دنیا چاہیے نیچے، یعنی 2/3 روپیہ جو ہے وہ سرپلس چل رہے ہیں دنیا میں، یعنی جتنا پیسہ دنیا میں اس وقت چل رہا ہے یا موجود ہے، اس سے اگر آپ زمین خریدیں تو آپ کی 2/3 روپے جو ہیں وہ اوپر رہ جائیں گے، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی دنیا میں۔ تو یہ اتنا یہ کیپیٹلزم نے اتنا وہ کیا ہے نا، سرمایہ دارانہ نظام نے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل اللہ تعالیٰ نکالے گا، یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ شکریہ جی، اللہ حاصل بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذرا ہٹ کے بات کروں گا کل کے بارے میں۔ کل انشاءاللہ ہمارے ہاں سورۃ آل عمران شروع ہوگی، تو میرا الطاف بھائی سے یہ گزارش ہے کہ ایک تو 8:45 بجے اور 9 بجے کے درمیان آ جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آیات 3 ہوں یا 4 ہوں یا زیادہ سے زیادہ 5 ہوں، جن میں ایک مضمون آئے، اگر مضمون رہ بھی جائے تو وہ دوسرے دن پر بھی چلا جائے گا، تو اس کی تیاری کر کے آئیں۔ اور میکسیمم یہ ہے کہ یہ بھی رکھیں کہ جو ایک نشست میں جو بھی بیان کریں گے وہ 30 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہو، پھر آگے سے آپ دوسرا بیان دوسری نشست شروع کر دیں، اور یہ ضرور بتائیں کہ ابھی بلاک ہو گیا ہے، صرف 10 سیکنڈ کے لیے چاہیے، تو وہ اس طرح ردم چلتا رہے گا، تو آپ جتنا بھی چاہیں لے لیں۔ تو اس طرح ہم لوگ انشاءاللہ 5 3 3 4 4 آیت لے کر ہم اس صورت کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ ایک گزارش ہے، تو اس کے لیے وہ انگریزی میں ایک لفظ بولتے ہیں کہ گیئر اپ ناؤ،
تو آپ اس کے لیے اب تیاری کر لیں انشاءاللہ العظیم. آپ کی بھی تیاری ہوگی، ہماری بھی تیاری ہوگی، وارث بھائی کی بھی تیاری ہے، ڈاکٹر شاہد کی بھی تیاری ہوگی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جی الطاف بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. آج تو چونکہ کل ویسے بھی اتوار تھا اور ہم تو ظاہر ہے نا، تو اس حوالے سے انشاءاللہ پھر کوشش کروں گا کہ میں 20 سے 30 منٹ تک میکسیمم 25 منٹ تک میں تیار کر لوں. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ تو شاہد صاحب جتنا ہمت تو شاید کہ میرا اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں کر سکوں، لیکن صرف ان کو رسک دینے کے لیے میں ایسا ترجمہ ہوگا اور پھر اس کے حوالے سے اس کی ریفرنس سے جو تھوڑی بہت وضاحت ہوگی انشاءاللہ وہی ہوگی. اور انشاءاللہ ٹاپک ٹو ٹاپک جائیں گے. ایسا نہیں کریں گے کہ ہم سے کوئی مضمون ایسا ہم شروع کر دیں کہ وہ پھر ہم سے نصف میں رہ جائے یا وہ کوئی ٹوٹا پھوٹا رہ جائے، تاکہ جو سر کا جو ترتیب ہے یوٹیوب پہ اس میں ایسا ہو کہ مکس اپ نہ ہو سارا کچھ. تو جو بھی چیزیں ہوں وہ ساری جو ہیں مناسب ترتیب قسطوں میں ہو یا اس طرح ترتیب میں ہو، تاکہ ان کو وہاں کوئی پرابلم نہ ہو. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کم سے کم وقت میں کم سے کم پوری بات اپنی بات کو پوری طرح کم سے کم وقت میں کر لیں. خوبصورت، بہت خوبصورت. جی لا حاصل بھائی. ایک اور بات جو سب کو بتانی تھی کہ رمضان میں ہماری اسپیس کا وقت 11 بجے ہوگا. 11 بجے سے شروع ہوگا کیونکہ اس وقت تراویح بھی ختم ہو جائے گی اور بندہ فری بھی ہو جائے گا. تو باقی لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر ہیں وہ اپنے اپنے آورز میں جو ہیں ایڈجسٹمنٹ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیجیے گا. تو یہ انشاءاللہ العظیم یہ ٹائم جو اس لیے کہ کہیں پہ سحری کا وقت ہوتا ہے، کہیں پہ فجر کا وقت بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ تعاون بھی کیجیے گا. شکریہ ہمارے سے، شکریہ بہت بہت. جی سب کا بہت شکریہ، سب کا ساتھ دینے کا شکریہ. کسی بھی چھوٹی سی بات یا کسی لفظ کے لیے یا کچھ میں زیادہ بول گیا تو معذرت. اللہ کے لیے معاف دیجیے اور کل تک کے لیے اجازت. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہو اسی طرح پینل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے اور کل تک کے لیے میں مہلت ہے کہ ہم پھر اس کا ذکر کریں. بہت شکریہ سب کا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ